الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ آج کے درس قرآن و سنت کی اس بابرکت مبارک نشست میں اولاد کی تربیت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک ضروری اور اہم باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ آپ کی سماعتوں سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھرپور توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کے لیے بہترین لائے عمل اور پختہ ارادے اور عزم انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں میں سے اور بیش قیمت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بطور نعمت ذکر فرمایا ہے۔ جسے اللہ رب العزت نے اولاد عطا کی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اور اس نعمت کی قدر ان لوگوں کو دیکھ کر اچھی طرح سمجھی اور جانی جا سکتی ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اولاد حاصل کرنے کے لیے اور اپنی گود بھرنے کے لیے وہ کتنی تمنائیں، التجائیں، لجاجتیں کرتے ہیں، کتنی منتیں اور نظریں مانتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے اور کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹے یا بیٹی کی نعمت سے نواز دے، اور پھر آخر کار ان کی یہ تمنائیں دوسروں سے بچوں کو گود لے کر کچھ نہ کچھ ہری ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اس کو بیٹا عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں، اور کوئی وہ ہے کہ جس کے ہاں اولاد بھی نہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب اور مقدر کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو حصہ رکھا ہے اس میں اس کی حکمت کار فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو جتانے کا پابند نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے۔ بس اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر امر وہ اس کی منشاء عزتی کے مطابق ہے۔ ہم بندوں کو حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب اور مقدر میں جو لکھا ہے اور جو ہماری کوشش اور صلاحیت کے بعد ہمارے حصے میں ہے اس کو اپنا مقدر سمجھیں، نصیب سمجھیں، اور نصیب مقدر اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے رہیں، اور اس کے فیصلوں کو اپنے لیے حکمت سمجھیں۔ بہرحال اولاد ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہونا اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام میں برگزیدہ انبیاء ہو گزرے ہیں جنہوں نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی ہے۔ مثلا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کے لگ بھگ تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا، اور اس کی خوشخبری سیدنا جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اور فرشتوں کا ایک گروہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور وہ انسانی شکل و صورت میں تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے زعم میں یہ سمجھا کہ یہ انسان ہیں،
سو آپ نے ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بچھڑا ذبح کیا اور بنا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی ہو، نووارد مسافروں کی مہمان نوازی کی جائے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبوت کی فراست سے بھانپ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے، سو انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ کو بیٹی کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو 100 سال کے لگ بھگ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے چند سال بعد پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا واقعہ بھی مذکور ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ضعیف العمر ہو چکا ہوں، تو مجھے اولاد کی نعمت عطا کر، ذریت طیبہ، نیک اولاد کی نعمت عطا کر۔ اور سیدنا زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا حضرت سیدہ بی بی مریم، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ عبادت میں یہ دعا کی تھی، جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی خوشخبری سے نوازا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ۔ اے پیارے زکریہ علیہ السلام، ہم نے آپ کی دعا کو قبولیت سے نوازا ہے، اور ہم آپ کو ایک بیٹے جن کا نام یحییٰ ہوگا اس کی خوشخبری سناتے ہیں، اور اس نام کا کوئی بچہ پہلے پیدا نہیں ہوا۔ تو بہرحال انبیاء کرام کا اولاد کی نعمت مانگنا، اولاد کی طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرنا، اس بات پر دلیل ہے کہ اولاد نعمت ہے، کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے اللہ کی نعمتیں ہی مانگتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ نعمت کی قدر یہ ہوتی ہے کہ نعمت کو برمحل صرف کیا جائے۔ کسی بھی نعمت کی قدر اور کسی بھی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس نعمت کو اس نعمت کے مصرف میں صرف کیا جائے، اس نعمت سے اس طرح فائدہ اٹھایا جائے جس طرح اللہ کا حکم ہے، اس نعمت کو انہی حدود اور انہی زاویوں میں استعمال کیا جائے، اور اسی طریقے پر استعمال کیا جائے، اسی طریقے سے اس سے لطف اندوز ہوں جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات اور قوانین مقرر ہے۔ اولاد کی نعمت کے بارے میں قدر یہ ہوگی کہ اولاد کی تربیت اس نہج پر ہو کہ وہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت بن سکے۔ ان کا نیک اعمال کرنا اور ان کے اچھے کام کرنا، ان کی نیکی کی زندگی گزارنے کا اجر و ثواب انہیں بھی ملتا ہے، اور ساتھ میں والدین کو اور تربیت کرنے والوں کو بھی ملتا ہے۔ تو نیک اولاد چھوڑنا یہ صدقات جاریہ میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چند چیزیں شمار فرمائیں کہ جو انسان کے فوت ہونے کے بعد ان کا اجر و ثواب اور سلسلہ خیر انسان کو ملتا رہتا ہے، جنہیں ہم صدقات جاریہ کہتے ہیں، یعنی وہ نیکیاں کہ جن کا اجر و ثواب انسان کے جانے کے بعد بھی جاری رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد صالح کا ذکر فرمایا ہے، نیک اولاد کا ذکر فرمایا ہے۔ اور نیک اولاد کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے۔ نیک اولاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر ہو۔ ایسی اولاد جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے،
اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے، قرآن اور حدیث شریعت کے مطابق زندگی گزارے، حلال کو حلال سمجھ کر اسے اپنائے اور حرام کو حرام سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچائے، ایسی اولاد نیک اولاد ہوتی ہے۔ اور ایسی اولاد جو دنیا دار ہو، دنیا کی ہوس میں مبتلا ہو، دنیا کے طمع اور لالچ میں مبتلا ہو، ایسی اولاد کہ جسے دنیا ہی سکھائی گئی ہو، جسے دین کے قریب نہ کیا گیا ہو، جسے مسجد نہ لایا گیا ہو، جسے نماز پڑھنے کی تلقین نہ کی گئی ہو، جسے دنیا کی رنگینیوں کی نظر کر دیا گیا ہو، اور فیشن پرستی اور حیا سوزی کی آگ میں جسے جھلسا دیا گیا ہو، وہ نیک اولاد نہیں ہے۔ والدین کی کوشش پر ان سے پوچھ ہونی ہے۔ اگر ماں باپ نے اپنی اولاد پر بھرپور کوشش کی ہے کہ انہیں صحیح راستے پر چلائیں، اور اس کے باوجود اولاد صحیح راستے پر نہ چل سکی، تو پھر والدین سے پوچھ نہیں ہے، والدین کی گرفت نہیں ہے، ان پر پکڑ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے حق کے معاملے میں، حق کی ادائیگی کے معاملے میں چشم پوشی سے کام لیا ہے، غفلت برتی ہے، یا جان بوجھ کر دنیا کے کاموں میں تو انہیں ذوق اور شوق اور ترغیب دلائی ہے، اور دین کے معاملے میں کوئی احساس نہیں تھا، تو ظاہر ہی قابل گرفت عمل ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص نگہبان ہے، کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص کے ماتحت کچھ لوگ ہیں کہ جن کا وہ نگہبان ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ اور ارشاد فرمائے کہ مسئول عن رعیتہ، کلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس پر اسے نگہبان اور ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں کہاں تک ادا کی ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی صحیح تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ والدین اپنی اولاد کو نماز، روزہ، عبادت، طاعت، حلال حرام سکھانے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اسلام اور دین کی جو میراث ان تک پہنچی ہے، وہ دنیا کے ترکے اور وراثت کی طرح یہ دینی وراثت بھی اپنی اولاد کو منتقل کریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں مگر اولاد کو وہ نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتے۔ ماں باپ حلال حرام کا خیال کریں اور اپنی اولاد کو یہ نہ سکھائیں، سمجھائیں۔ ماں باپ خود تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن اولاد کو انہوں نے معاشرے کی گرد کی نظر کیا ہوا ہے۔ ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بیٹا آپ کیا کام کرتے ہو، ان سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بیٹا آپ 4-5 گھنٹے جو گھر سے باہر رہتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ ایک عمر تک ممکن ہے، اس طرح کی تربیت اور اس طرح کی پوچھ گچھ اور اس طرح کی تربیت کا مرحلہ یہ ایک عمر تک ممکن ہے، اور اس عمر کے بعد پھر یہ ممکن نہیں رہتا۔ بچے جب شعور کی عمر میں داخل ہونے لگیں، اس وقت انہیں خاص طور پر سمجھایا جائے، دین پر عمل کرانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ سنن ابی داود کی روایت میں ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، یعنی انہیں نماز حکماً پڑھاؤ، تاکید کے ساتھ پڑھاؤ، جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔
جب بچے بچیاں 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز حکماً پڑھاؤ، یعنی ان سے نماز قضا نہ کراؤ۔ اگرچہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی، نماز کی فرضیت بلوغت پر ہوتی ہے، یعنی تقریباً 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے، مگر حضور کی تربیت کا انداز آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نفسیات جاننے والے ہیں، جو انسانی کمزوریوں اور ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں، وہ تربیت کے زاویے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت یہ نہیں کہ 15 سال سے انہیں نماز پڑھائی جائے، بلکہ 7 سال سے انہیں نماز پڑھنے کی طرف لگا دیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں طبیعتوں میں دیر سے راسخ ہوتی ہیں، سو پہلے سے کوشش کی جائے، ابھی فرضیت کا وقت نہ آیا ہو مگر طبیعت میں نیکی اور نیکی کی عادت راسخ ہو چکی ہو، اتر چکی ہو۔ اسی طرح اس سے پہلے کی عمر میں ان کو اچھی باتیں سکھائی جائیں اور اچھی باتوں پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور انہیں غلط باتوں سے روکا جائے اور غلط باتوں پر ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ انہیں قرآن و حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق کھانا پینا سکھایا جائے، انہیں اٹھنا اور بیٹھنا سکھایا جائے، انہیں لباس خاص طور پر قرآن و سنت کے مطابق پہنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بچے 4-5 سال کی عمر میں ہیں اور ان کے گھٹنے ظاہر ہو رہے ہیں، انہیں ایسا لباس نہ پہنایا جائے کہ جو شریعت میں منع ہے۔ مطلب سطر ان کا، جب سطر ڈھانپنے کی خاص عمر ہو تو اس وقت انہیں یہ احساس رہے کہ ہمیں سطر ڈھانپنا ہے۔ اگرچہ یہ ایک فطری امر ہے، اللہ پاک نے ہر مولود کو، ہر بچے بچی پیدا ہونے والے کو فطری حیا عطا فرمایا ہوتا ہے، وہ اپنا جسم ڈھانپتا چھپاتا ہے، مگر ساتھ میں والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں باہر 5-6 سال کے بچے ہوتے ہیں اور وہ باہر مختلف تفریح گاہوں میں ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں جس میں گھٹنے ظاہر ہوتے ہیں، حالانکہ یہ روا نہیں تھا، انہیں ستر پوشی کی عادت اس وقت سے ڈالنی چاہیے تھی۔ اسی طرح خاص طور پر بیٹیوں کے بارے میں کہ انہیں نشست و برخاست کا انداز سکھایا جائے۔ ہمارے ہاں اولادیں جوان ہو جاتی ہیں لیکن انہیں اپنے جسم کو ڈھانپنے کا طریقہ اور انداز نہیں آتا، نہ سکھایا جاتا ہے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کسی بچے بچی کو اس کے ماں باپ نے حسن ادب سے بہترین تحفہ نہیں دیا۔ کسی ماں باپ نے اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر قیمتی تحفہ نہیں دیا، اس سے بڑھ کر بیش قیمت اور اس سے بڑھ کر اچھا تحفہ نہیں دیا، یعنی حسن ادب سے۔ حسن ادب کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں ایک بہترین طریقہ کار۔ ہم اپنے بچوں کو صبر کرنا سکھائیں، حوصلہ کرنا سکھائیں، برداشت کرنا سکھائیں کہ آج کے سکھانے کا نتیجہ کل ظاہر ہونا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بے صبری نہ سکھائیں، وہ غصہ کریں تو ہم ان کی طبیعت میں یہ ڈالیں کہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، غصہ کرنا شیطان کا طریقہ ہے، غصہ کرنا شیطانی عمل ہے۔ الغضب من الشیطان او کما قال علیہ السلام۔ حضور پاک کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ غصہ کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اسی طرح انہیں جلد بازی سے بچائیں، انہیں بتائیں کہ حوصلے، بردباری اور تحمل کے ساتھ کسی کام کو کیا جائے۔ جلد بازی والا کام اچھا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے۔
العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، والعنات من اللہ، اور تحمل سے کام لینا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح دوسروں کی خیر خواہی ہم کرنا سکھائیں، دوسروں کے کام آنا سکھائیں، اور عملاً ان سے وہ کام کروائیں کہ جس سے دوسروں کی خیر خواہی ہوتی ہو۔ کسی کی مدد اور معاونت کرنا سکھائیں، کسی کے ساتھ اس کا بوجھ اور سامان اٹھوانا سکھائیں، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ سکھائیں کہ بڑے سے کیسے پیش آنا چاہیے، اور انہی بچوں میں جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا انہیں سکھائیں۔ رشتہ دار آ جائے تو اس کے ساتھ رشتہ داری کے طور پر برتاؤ کرنا سکھائیں کہ یہ تمہارا خونی رشتہ دار ہے۔ رشتہ داروں کی پہچان کرائیں۔ خود حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسب سیکھو، انساب سیکھو، یعنی سیکھو کہ تم کس کی اولاد ہو، اور تمہارے ماں باپ کس کی اولاد ہیں، اور پھر تمہارے دادا پردادا کس کی اولاد ہیں، اور ان اولادوں سے جو شاخیں نکلی ہیں ان کو سیکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ نسب سیکھو، یعنی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے ماموں کتنے اور کون سے ہیں، اور خالائیں کون سی ہیں، تمہارے چچا کتنے اور کون سے ہیں، اور پھوپھیاں کتنی ہیں، پھر تمہارے پھوپھی زاد بہن بھائی کون ہیں، ماموں زاد بہن بھائی کون ہیں، خالہ زاد اور چچا زاد بہن بھائی کون ہیں، ان کی شناخت ہو، تعارف ہو، کہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار آ جائے تو اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر ہو، اس طرح کا انداز ہو، اس طرح کا ان کے ساتھ تعلق ہو۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں اس کے الٹ ہے، ہمارے ہاں الٹا معاملہ ہے کہ رشتہ داروں سے ہم نفرت سکھاتے ہیں، رشتہ داریوں سے دوری سکھاتے ہیں، رشتہ داروں کو ہم موذی خطرناک بیماری کی شکل دیتے ہیں کہ خبردار اس سے نہ ملنا، خبردار اس کے پاس نہ بیٹھنا۔ یا پھر معاشرے میں یہ باتیں اور مختلف افواہیں پھیل چکی ہیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ رشتہ دار اچھے نہیں ہوتے، رشتہ دار برے ہوتے ہیں، دوست وفادار ہوتے ہیں، رشتہ دار نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب الٹی سیدھی باتیں ہیں جو معاشرے میں گردش کرتی ہیں۔ 100 میں سے کوئی 2 مثالیں ہوں گی جن کو 100 کے اوپر منطبق کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ رشتہ دار، خونی رشتہ داروں میں، خونی رشتوں میں اللہ نے محبت رکھی ہے، خونی رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے تعلق محبت رکھا ہے۔ عام انسانوں کی بنسبت، عام لوگوں کی بنسبت خونی رشتہ دار جن کا بلڈ اور خون کا تعلق ہوتا ہے ان میں قدرتی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے موانست اور انسیت رکھی ہوتی ہے۔ ہاں، معاشرے کے 2-3% افراد کی وجہ سے ہم سب کے لیے ایک قانون اور اپنے ذہن میں ایک فلسفہ بنا دیں تو یہ غلط بات ہے، یہ ایک منفی رجحان ہے، منفی سوچ ہے، اور جو مختلف دیگر چیزوں کی طرح منفی رجحانات جو بڑھ جاتے ہیں اسی طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کا اور رشتہ داری کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں پر سخت ناگواری کا اظہار فرمایا اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اللہ پاک نے انہیں جس چیز کو ملانے کا حکم دیا تھا انہوں نے اس کو کاٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رشتہ داریوں اور رشتوں کو نبھانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے اس کو کاٹ کر رکھ دیا، رشتہ داروں سے لا تعلق ہو گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں رشتے بہت محتاط ہوتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پر مان ہوتا ہے، یا ایک دوسرے کے بارے میں انہیں
بہت احتیاط کے ساتھ رویوں کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بندھن جتنا قیمتی ہے اتنا ہی زیادہ نازک بھی ہے، لیکن بہرحال ہمیں یہ رشتے نبھانے ہیں۔ بہت سی چیزوں میں ہمیں معافی اور درگزر سے کام لینا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہضم کرنی پڑتی ہیں، بہت سی چیزوں کو صرف نظر کرنا پڑتا ہے کہ رشتہ داری جو ہے نبھانی ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، اسے قرآن و حدیث کا حکم سمجھتے ہوئے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ میں اپنی جگہ کھڑا رہوں اور لوگ میرے سامنے جھکیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ہمیں تو اللہ کے لیے جھکنا سکھایا گیا ہے، اللہ کے لیے ہمیں قدم بڑھانا سکھایا گیا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ دوسروں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا اچھی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ رشتے انا سے نہیں نشو نما پاتے، جہاں انا ہوتی ہے وہاں رشتہ داری نہیں چل سکتی۔ انا کو ختم کرنا پڑے گا، ضد نہ ہو، ہٹ درمی نہ ہو، تعصب نہ ہو، تعنت نہ ہو کہ میں تو اپنی بات ہی پر اڑا رہوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو جتنا تذلل اور جتنا جھکتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا رتبہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی دو میں سے ایک ضد بازی پر ہے اور دوسرا کہے کہ میں اس کے برابر کی ضد بازی کروں گا تو دونوں قصوروار ہیں، اور جو دوسرے کی ضد بازی کے مقابلے میں پسپائے اختیار کرے، معاف کر دے، تحمل سے کام لے تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں ماجور ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اجر پانے والا ہے، وہ دنیا میں بھی خیر پائے گا اور وہ خیر پاتا ہے اور آخرت میں بھی خیر پائے گا۔ اور محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنی بڑائی اور برتری بیان نہ کرو، اپنی بڑائی اور برتری کے قصیدے نہ پڑھو، اپنی خوبیوں کا اظہار نہ کرو کہ میں ایسا ہوں اور مجھ میں یہ خوبی ہے، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، بلکہ ہم انہیں یہ سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ اعتراف عجز کرو۔ اور یہ عمر کی اور ایج کے حساب سے اس طرح کی تربیت کی باتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایج میں ساری چیزیں برابر ہیں۔ ظاہر ہے بڑی باتیں بڑی عمر کے بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں، اور چھوٹی باتیں، ابتدائی باتیں وہ چھوٹی عمر کے بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں۔ یہ سب حکمت اللہ پاک ماں باپ کو دیتا ہے، اگرچہ وہ صاحب علم نہ ہوں پھر بھی انہیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سیکھنا پڑے کہ اولاد کی تربیت کے لیے مجھے باقاعدہ کوئی علم سیکھنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان میں ایک ضمیر رکھا ہے، ہر انسان کو اللہ پاک نے ایک صلاحیت عطا کی ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، میری اولاد کے لیے اچھا کیا ہے، میری اولاد کے لیے برا کیا ہے۔ مگر قرآن و سنت کی زاویے میں جب کہ سوچ ہو، دنیا والی سوچ ہو تو پھر ظاہر ہے دنیا والی سوچ کا تو پھر دنیا والا ہی حساب ہونا ہے۔ تو قرآن و سنت کے تناظر میں ہمیں اپنی اولاد کو آخرت میں کامیابی سکھانی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبق دینا ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ ہے کہ جیسے ماں باپ کرتے ہیں اولاد ویسی ہی کرتی ہے۔ چنانچہ ماں باپ اگر صحیح راستے پر ہوں گے تو وہ عادتیں خود بخود اولاد میں منتقل ہوں گی۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ارشاد ہے، علموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کو دین کا علم دو، انہیں دین سکھاؤ اور پھر انہیں زندگی گزارنے کا
کے آداب بھی سکھاؤ، اپنی اولاد کو علم بھی دو اور ساتھ میں انہیں تربیت بھی دو۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے ان 4 اماموں میں سے ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، حضرت سیدنا امام مالک ہیں، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل ہیں، اور سیدنا امام شافعی ہیں رحمہم اللہ۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت کی تھی، آپ ہاشمی سید ہیں، غالباً آپ سید ہیں، یہ سید نہیں ہے تو ہاشمی ہیں غالباً۔ آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی تھی، اور والدہ ہی نے آپ کو قرآن اور دین کی طرف متوجہ کیا تھا، جس کا اثر پھر آپ کی ساری زندگی میں ظاہر ہوا۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اولاد کو دنیا دینا آسان ہے، لیکن انہیں دین دینے میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان کو دنیا دار بنانا آسان ہے، پیسہ کماؤ اور بس پیسہ ہی کماتے رہو، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لو، تمہاری کوئی ملازمت ایسی ہو جائے کہ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ تمہارے ہاتھ مال آئے، تو اس طرح کے سبق دینا اور سبق سیکھنا آسان ہے، لیکن انہیں حلال اور حرام کی تمیز دینا یہ مشکل ہے۔ جوائنٹ فیملی میں جو لوگ رہتے ہیں، گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، یعنی کزن بھی ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، یعنی بلوغت کی عمر یہ اس سے آگے پہنچ جاتے ہیں، تو انہیں بتانا چاہیے کہ اب رکھ رکھاؤ کیسا ہونا ہے، اب وہ بے تکلفی نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ محرم اور غیر محرم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ گھل مل جانا اپنے کزن کے ساتھ بالغ ہونے کے باوجود اور بلوغت کی عمر تک پہنچ جانے کے باوجود، جن گھرانوں میں اس طرح بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے، وہاں پھر شریعت اور دین پر عمل کم ہو جاتا ہے، اور ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ خاص طور پر نجی تقریبات میں خلاف حیا، خلاف شریعت وہ کام کیے جاتے ہیں جو شاید زبان پر لانا اور سننا مناسب نہ لگے، اس کو ہم مناسب نہ سمجھیں۔ مرد و زن کا آپس میں اختلاط، ان غیر محرموں کا آپس کا اختلاط، آپس کا ہنسی مذاق اور گلنا ملنا انتہائی معیوب عمل ہے، کیونکہ نظر ہی انسان کو بہکاتی ہے، نظر بہکاتی ہے تو انسان غلط خیال اور غلط ارادے تک پہنچتا ہے، اور اللہ نہ کرے پھر وہ کہیں اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ بچوں کو اگر وقت نہ دیا گیا دین سکھانے کا، تو پھر زمانے کے بہاؤ میں وہ بہہ جائیں گے۔ اگر ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر تو یہ ایک زمانے کا بہاؤ بہہ رہا ہے، ایک زمانے کا بہاؤ ہے، دریا ہے، ایک پانی ہے جو بہہ رہا ہے، پھر تو اولاد اس میں بہہ جائے گی۔ اگر ہم جاگ جائیں، اگر ہم ماں باپ اپنی اولادوں کے بارے میں متنبہ ہو جائیں، تو بہت بہت بہتری آ سکتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہائی فائی تعلیم تو دلوانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں صرف نماز پڑھنا نہیں سکھانا چاہتے، باقی دین کی باتیں تو اپنی جگہ ہیں۔ اگر پیپر ہو تو صبح سویرے 4 بجے ہم اولاد کو اٹھا دیتے ہیں، بچوں کو، کہ بیٹا پیپر یاد کر لو، اتنی بھاری فیس بھری ہے ہم نے، اگر یہ سیمسٹر رہ گیا تو کافی پیسے اس پر خرچ ہوئے ہیں۔ اور وہی ماں باپ ہوتے ہیں کہ روز فجر کی نماز بچے قضا کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ، واہلیکم اپنے گھر والوں، آل اور کنبے کو بچاؤ، نارا دوزخ سے۔
اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا، اور ایک خاتون ذمہ دار ہے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی ذمہ دار ہے، یعنی ماں باپ اپنی اولاد کی ذمہ دار ہیں۔ گھر کا سربراہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں ذمہ دار ہے کہ وہ ان کی نیکی کی طرف قیادت کرے، خود بھی نیک ہو اور اپنی آل کنبے کو بھی نیکی کی طرف لے کر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ اولاد امانت ہے۔ سورۃ التحریم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، یعنی تمہاری اولاد اور کنبہ تمہارے لیے نعمت تھے، تو تمہیں اس نعمت کی حفاظت کرنی تھی، اور حفاظت یہ تھی کہ تم ان کے اخلاق کو دین کے مطابق سنوارنے کی کوشش کرتے۔ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کو چاہیے کہ اس فطرت کو سنواریں، نہ یہ کہ اسے ماحول کے نظر کر دیں۔ محترم معزز سامعین کرام، ہم اس ساری تفصیل کے خلاصے کے طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز میں یہ جو دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے کہ میں نماز کا پابند رہوں، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند رکھ۔ یہ ہم دعا نماز میں تو کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم اس کا کتنا اظہار کر رہے ہیں؟ نماز میں تو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند کر، اولاد پر ہم نے عملی کوشش کتنی کی ہے؟ صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی کوشش کرنی پڑے گی۔ صرف دوائیں کام نہیں کریں گی، بلکہ پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ یا یوں سمجھیے کہ صرف ڈاکٹر سے ہم دوائی لے کر آ جائیں تو کیا بچہ ہمارا شفا یاب ہو جائے گا؟ خدا نہ خواستہ بچے کو بخار ہو اور ہم اس کی دوائی لے کر آئے ہیں، تو کیا خالی ڈاکٹر سے دوائی لے کر آنا کافی ہو جائے گا؟ اتنا اقدام کافی ہے؟ صرف اتنے سے بچہ شفا یاب ہو جائے گا؟ جی نہیں، ہمیں وہ دوائی لانے کے بعد اس کو کھلانی بھی پڑے گی، وقت کی پابندی کے ساتھ اسے دینی پڑے گی، اور پھر اگر پرہیز ہے تو پرہیز کروانا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ سے ہم شفا کی امید رکھیں گے کہ اللہ پاک کے لیے ہم نے سبب اختیار کیا ہے، اب شفا ملے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم نماز میں دعا تو کر رہے ہیں، مگر عملاً اس کا عملی طور پر ہماری صورتحال کیا ہے؟ وہ دعا مانگی تو ہے، آیا اس دعا پر عمل بھی کرا رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں قرآن پاک میں جا بجا مذکور ہیں۔ آپ ایک اللہ پاک کی طرف سے حکمت عطا کردہ، حکمت دیے ہوئے برگزیدہ شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ آپ اپنی اولاد سے فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ اپنے بچے کی عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں وہ، کہ اے میرے بیٹے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ تو عقیدوں کی اصلاح ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ سکھائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ حبیب و محبوب ہیں۔ جس طرح ہم پر فرض ہے کہ اللہ سے محبت کریں، ایسے ہی ہم پر فرض ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ان کے لیے ادب کا لب و لہجہ استعمال کریں، اور اسی طرح ان کی اولاد، ان کے اہل بیت سے محبت کریں، حضور کے صحابہ سے محبت کریں، اولیاء سے محبت کریں۔ یہ عقیدے کی اصلاح ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات نہ کریں، کبھی کوئی ایسی بات نہ سنیں، کبھی کوئی ایسی بات ذہن میں نہ لائیں جس میں خدا نہ خواستہ اپنے اسلاف یعنی انبیاء کرام، صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے بارے میں کوئی بے ادبی ہو، کوئی گستاخی ہو۔
کبھی کسی ایسے کی بات نہ سنیں، چونکہ محرومی میں سرگرداں شخص کی بات سننا بھی محرومی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔